بکیا چدای هم قسم دو فکر که یه پدرون ولا یہ شمالی وزیرستان کا میر علی ہے، جہاں سچ دفن ہو رہا ہے اور لاشیں دفن نہیں ہونے دی جا رہی۔ 15 مئی 2025 کو شیوا سے تعلق رکھنے والے ایک منظم اور خوارجی دہشت گرد گروہ نے شاہ زمان کوٹ کے سرکاری اسکول میں ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا۔ اس پیغام میں وزیرستان کے تمام اساتذہ، استانیوں اور بچوں کو گھروں میں نشانہ بنانے کی کھلی دھمکی دی گئی۔ ان دہشت گردوں نے اعلان کیا کہ وہ 6 ڈرون لا چکے ہیں اور ان کا ہدف سکولز ہوں گے۔ چکیم پشوا که څومره سکولونه د حکومت دي که د جنټۍ ته وړي دریم رتنه بیان دی دریم رتنه ور هغه پورا د ویډیو غونټه ورسي چې کی ماستر بهرنای ماستر دا خپل ماستر قسم دو چې د سره په داس ډول عمل شي جهاد نه وتلی کی سایویل چې په خدا ودای مانینا بکیا چې دای هم قسم دو فکر که یه پدرون ولا ډرون مسروړی دی ولا چې دای چې په کټاکره نه پوښتنه داش چپا کلاو خشینا دغه وړو۔ یہ کوئی عام دھمکی نہیں تھی، یہ ایک خالص دہشت گردانہ پیغام تھا جس کا مقصد صرف خوف نہیں بلکہ مکمل نظام تعلیم کو مفلوج کرنا تھا۔ اسی دن یہ گروہ شیوا سے میر علی کی جانب روانہ ہوا۔ 18 مئی کو عاشق اللہ عرف عباس سپنوام کے رہائشی اور گروہ کا مرکزی کمانڈر میر علی کے قریب ہرمز سے تپی کی طرف جاتے ہوئے ایک فوجی کارروائی میں ہلاک ہو گیا۔ اس کے 2 ساتھی زخمی ہو کر ہرمز کی طرف فرار ہوئے۔ 19 مئی کو بالآخر اس گروہ نے اپنی دھمکی پر عمل درآمد کیا۔ ہرمز کے ایک گھر پر ڈرون بم حملہ کیا گیا جہاں اسکول یونیفارم میں بچے اسکول جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان بچوں کا چچا ایک مقامی اسکول ٹیچر تھا۔ حملہ نہ صرف بزدلانہ تھا بلکہ مکمل طور پر منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ ویڈیو موجود ہے، نقل و حرکت کا ریکارڈ موجود ہے، کمانڈر کا انجام واضح ہے اور ہرمز کے معصوم بچوں کی لاشیں سب سے بڑی گواہ ہیں۔ مگر اس ظلم پر پردہ ڈالنے کی ایک اور منظم کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سانحے کو مسخ کرنے کی، اس کا رخ بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہاں شروع ہوتی ہے سیاست۔ ایک مخصوص سیاسی گروہ جس کی جڑیں کالعدم پی ٹی ایم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس واقعے کو اپنی مرضی کا رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس گروہ کے 3 مرکزی کردار مولانا بیت اللہ، عید الرحمان اور نثار علی اس وقت اس مہم کی قیادت کر رہے ہیں جس کا مقصد ریاست کو بدنام کرنا، عوام کو اشتعال دلانا اور شہداء کی لاشوں کو بطور ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ اس گروہ نے معصوم بچوں کی تدفین روک دی ہے۔ گرمی میں لاشیں خراب ہو رہی ہیں لیکن ان کے دفن ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ یہی نہیں، شہداء کے لواحقین کو ریاستی امداد لینے سے بھی زبردستی روکا جا رہا ہے۔ مرکزی شاہراہ پر دھرنا دے کر عوام سے بھتہ وصول کیا جا رہا ہے اور ستم ظریفی یہ کہ اس دھرنے کے اخراجات بھی انہی مظلوم والدین پر ڈال دیے گئے ہیں۔ یہ سیاسی مفادات کی جنگ ہے، لاشوں کی قیمت پر یہ بلیک میلنگ ہے، قبائلی غیرت کی تذلیل ہے، یہ انسانیت کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ اسلام ایسے ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ قبائلی روایت ایسے سلوک کو غیرت کے خلاف سمجھتی ہے اور ایک باشعور قوم ایسے کھیل کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرتی۔ اب بات واضح ہو چکی ہے، یہ کوئی غلط فہمی نہیں، کوئی حادثہ نہیں، ایک باقاعدہ دہشت گردی کا واقعہ ہے اور اس کی پردہ پوشی بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ قوم جان چکی ہے کہ اصل دشمن کون ہے۔ یہ وہی عناصر ہیں جو ایک طرف بچوں کو مارتے ہیں اور دوسری طرف ان کے جنازوں کو سیاسی سٹیج بنا دیتے ہیں۔ اب وقت ہے کہ جھوٹ کا نقاب اتارا جائے، سہولت کاروں کو بے نقاب کیا جائے اور وزیرستان کے عوام سچ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہم دفنائیں گے عزت سے، غیرت سے، حق سے۔